نابینا افراد کے مطالبات کے حق میں دھرنے کا 14واں روز دھرنا وزیر اعلیٰ ہاؤس سے ڈی جی سوشل ویلفیئر منتقل۔ حکومت کی جانب سے کھانے کی فراہمی۔ نابینا افراد کا کہنا ہے حکومت نے 2 روز کا وقت مانگا ہے، امید ہے ہمارے مطالبات تسلیم کیے جائیں گے۔ میں بہت اوپنلی کہہ رہی ہوں کہ ہمارے ایم پی ایس مجھے کہیں نظر نہیں آئے۔ مجھے بتا دیں کون کون کہاں کہاں تھا، کتنا لیڈ کیا ہے۔ مجھے صرف ویڈیوز دکھا دیں کہ مینار پاکستان، رضوان کی ٹیم کے علاوہ، آپ لوگوں کے علاوہ، علی ذوالفقار وغیرہ، یا یہ جو زہیب ہمارا ہے یوتھ ونگ کا، ان کی ٹیم کے علاوہ، یا یہ جو آپ لوگ لڑ رہے تھے آپ لوگوں کے علاوہ، یا عظیم لوگ پہنچے؟ کون پہنچے؟ لاہور میں پی ٹی آئی کا فلاپ شو۔ پی ٹی آئی رہنما عالیہ حمزہ کی مایوس کن آڈیو منظر عام پر آ گئی۔ عالیہ حمزہ کہتی ہیں تحریک انصاف کا کوئی لیڈر لاہور میں باہر نہیں نکلا، تحریک انصاف کے ایم پی اے کہاں تھے؟ تحریک انصاف کو لاہور میں احتجاج کرنا مہنگا پڑ گیا۔ تھانہ اسلام پورہ میں بانی پی ٹی آئی سمیت 200 کارکنوں کے خلاف مقدمہ درج۔ حماد اظہر، سلمان اکرم راجہ، شیخ امتیاز اور شبیر گجر نامزد۔ مقدمے میں بغاوت، دہشت گردی اور اقدام قتل کی سنگین دفعات شامل۔ اسلام آباد پولیس کے اہلکار عبدالحمید کی شہادت، وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ پنجاب کا اظہار افسوس۔ شہباز شریف کا کہنا ہے پی ٹی آئی نے ہمیشہ احتجاج کی آڑ میں تشدد کا راستہ اپنایا۔ مریم نواز نے کہا احتجاج کی آڑ میں تشدد اور دہشت گردی کی اجازت نہیں، منہ توڑ جواب ملے گا۔ پی ٹی آئی کی ایک اور 9 مئی کی بغاوت ناکام بنائی گئی۔ صوبائی وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری نے کہا جو انقلاب لانے نکلے تھے اب وہ جوتیاں چھوڑ کر بھاگ گئے ہیں۔ پنجاب کے عوام نے تحریک فساد اور اس کے ماسٹر مائنڈ کو اس مرتبہ بھی مسترد کر دیا۔ پی ٹی آئی کا احتجاج ختم، شہر میں زندگی معمول پر آ گئی۔ شہر کے داخلی اور خارجی راستے مکمل طور پر کھل گئے۔ پولیس نے بند راستوں سے کنٹینرز ہٹا دیے۔ نئے راوی پل اور گریٹر اقبال پارک سے بھی کنٹینرز اٹھا لیے گئے۔ بابو سابو، ٹھوکر اور ایسٹرن بائی پاس سگیاں پر ٹریفک کی روانی بحال۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سے ارجنٹائن کے سفیر کی ملاقات ہوئی۔ لائف سٹاک، زراعت اور صنعتی شعبوں میں تعاون کے فروغ پر بات چیت۔ اوکاڑا میں سائلوز کا پائلٹ پروجیکٹ لانچ کرنے پر اتفاق۔ مریم نواز نے کہا حکومت سرمایہ کاروں کو سہولتوں کی فراہمی یقینی بنا رہی ہے۔ فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی، جماعت اسلامی کی جانب سے وحدت روڈ پر کیمپ کا اہتمام۔ اہل علاقہ کو کل کے احتجاج میں شرکت کی دعوت۔ نائب امیر جنوبی لاہور احمد سلمان بلوچ کا کہنا ہے فلسطینیوں کے حق میں ہر فورم پر آواز اٹھائیں گے، قوم فلسطینی بھائیوں کے ساتھ کھڑی ہے۔ حافظ نعیم الرحمان صاحب نے پاکستان کی عوام کے لیے حق دو عوام تحریک کا آغاز کیا۔ آج ہم نے حق دو فلسطین کو کیمپ بھی لگایا۔ اتوار بازار میں لوگوں کو ملے ہیں کہ کل 7 ستمبر ہے، 1 سال ہوگا مظلوم فلسطینی شہادتیں کے جام پی رہے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر ظلم ہے، اس کو برداشت کر رہے ہیں۔ بچے جو ہیں کہ اسکول نہیں جا پا رہے، مگر آج بھی جو ہے کہ قبلہ اول کی آزادی کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ لاہور چیمبر کے انتخابات میں پی 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 الائنس کی فتح۔ تاجر برادری نے لاہور چیمبر کی نئی قیادت سے امیدیں وابستہ کر لیں۔ جنرل سیکرٹری وقار علی اور تاجر رہنما سید احمد بخاری کہتے ہیں امید ہے میاں انجم نثار کی قیادت میں تاجروں کے مسائل حل ہوں گے۔ ہمارے لیے یہ اعزاز کی بات ہے کہ دنیا میاں انجم نثار صاحب کے نعرے لگا رہی ہے اور میاں انجم نثار صاحب پیٹما زندہ باد کے نعرے لگا رہے ہیں۔ یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے اور ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آگے جو ٹیم آئی ہے، پریزیڈنٹ صاحب، ایس وی پی صاحب، وی پی صاحب، وہ ہمارے مسائل جو ہماری ٹیم 2-3 دن میں بیٹھ جائے گی پیٹما کی، جو وہاں پہ مسائل جو چیمبر میں ہوتے ہیں اس کو حل کرنے کے لیے۔ تو ہمیں امید ہے کہ جو 2 سال کا ٹرن اوور گزرا ہے اس سے اب جو ہے نا وہ بہتر ہمیں فیسیلیٹیشن ملے گی۔
वज़ीर आला पंजाब का रिक्शा ड्राइवर्स के लिए एहसन इक़दाम, मनामा लाइन में खसूसी काउंटर का क़याम। रिक्शा ड्राइवर्स को अब लाइसेंस के लिए किसी कतार का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। CTO लाहौर अमार आथर ने कहा, लाइसेंस से पहले खसूसी लेक्चर, आगाही वीडियोस भी दिखाई जा रही हैं। बागों के शहर का मौसम तब्दील होने लगा, हवाएं चलने से शामें ठंडी होने लगीं। कम से कम दर्जा हरारत 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। फ़ज़ाई आलूदगी में भी नुमाया कमी आ गई। लाहौर समेत पंजाब में 8 अक्टूबर तक बारिशों की पेशगोई, PDMA का अलर्ट जारी। DG इरफान अली काठिया ने कहा, दरियाओं और नदी नालों में पानी का बहाव नॉर्मल सतह पर है। तमाम मुतल्लिका महकमे अलर्ट रहें, शहरी बिजली के खंभों और लटकती तारों से दूर रहें। SP मुनीर हाशमी की म्यू हस्पताल आमद, ट्रैफिक इंस्पेक्टर नबील की अयादत की। डॉक्टर से फौरी ऑपरेशन करने की दरख्वास्त, CTO के हुक्म पर ऑपरेशन इखराजात को महकमाना तौर पर फौरी अदा करने का हुक्म। नबील दौरान पेट्रोलिंग तेज़ रफ्तार रिक्शे की टक्कर से शदीद जख्मी हुए थे। डॉल्फिन स्क्वाड और PRU की हफ्तावार कारकर्दगी रिपोर्ट जारी कर दी गई। तर्जुमान के मुताबिक 144 इश्तिहारियों समेत मुख्तलिफ मुकदमात में मतलूब, 112 मुलजिम गिरफ्तार। मुख्तलिफ मुकदमात के 37 अदालती मफरूर भी हिरासत में लिए गए। पंजाब पुलिस का जराइम पेशा अनासर के खिलाफ क्रैकडाउन, रवां साल 1,85,000 इश्तिहारी मुजरिम गिरफ्तार हुए। लाहौर में 56,000 इश्तिहारी मुजरिमों की गिरफ्तारी अमल में लाई गई। 24,000 अदालती मफरूर और 10,948 आदी मुजरिम भी शामिल। और छुट्टी के रोज़ शहरियों ने तफरी गाहों का रुख कर लिया। चिड़िया घर में बच्चों की नॉन स्टॉप मौज मस्ती, कोई ऊंट की सवारी करता रहा तो कोई किसी ने बंदरों की शरारतों को एंजॉय किया। शहरियों का कहना था कि खुशगवार मौसम में बच्चों के हमरा चिड़िया घर आना अच्छा लगता है। नाबीना अफराद के एहतजाज के हवाले से नाबीना अफराद के मुतालबात के हक में धरने का 14वां रोज जारी है। धरना वज़ीर आला हाउस से DG सोशल वेलफेयर मुंतकिल कर दिया गया है। हुकूमत की जानिब से खाने की फराहमी का सिलसिला जारी है। नाबीना अफराद का कहना है, हुकूमत ने 2 रोज़ का वक्त मांगा है, उम्मीद है हमारे मुतालबात तस्लीम किए जाएंगे। तो CM साहिबा के घर भी गए थे, लेकिन वही बात है कि ममता का प्यार नहीं मिला और उन्होंने जो है वो माँ का प्यार हमें नहीं दिया और बता दिया कि हमें तो यही लगता है कि ना ही हम पंजाब के शहरी हैं और ना ही हम जो है वो इंसान हैं, क्योंकि जिस तरह का CM ऑफिस के हमारे साथ सलूक हुआ, हमें एक बिल्कुल ही अलग बिठा के छोड़ दिया गया कि हमारे साथ कोई रिस्पांस नहीं दिया गया। तो ये बात मैं बर्दाश्त तो करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अब क्या करें। अब CM साहिबा से ही गुजारिश है कि इस बात का नोटिस लें